صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ان دو چیزوں کا صدقہ دے دو، آپ کے گھر میں دولت ایسا آئے گی، رزق کی ایسے بارش ہوگی چاروں طرف سے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ چاروں طرف سے رزق کی بارش ہوگی۔ تو ہمیں کیسے صدقہ دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے؟ تو اس ویڈیو کو آپ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ اگر آپ نے مکمل طریقے سے اسے سمجھ لیا نا، تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی ہی سنور جائے گی۔ آئیے گا، صدقہ کیا ہے اور صدقے کی فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے آپ صدقے کی فضیلت سماعت کر لیں، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کو صدقہ کیسے کرنا ہے اور کس چیز کا صدقہ آپ کو دینا ہے۔ تو دیکھیے گا، مشکات شریف کی حدیث پاک، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے پریشانی دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اچھا چلے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی مل جائے، اور ہمارے پاس جو ہے کافی ساز و سامان اکٹھا ہو جائے اور ہمارے غربت دور ہو جائے، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کا فرش بچھایا، یعنی یہ جو زمین ہے نا، یہ پانی کے اوپر ہے، جب پانی کے اوپر زمین کا فرش بچھایا تو یہ زمین اس طریقے سے ہل رہی تھی، یہ زمین کیا تھی؟ ہل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جگہ جگہ پہاڑوں کو رکھ دیا۔ جو آپ یہ پہاڑ دیکھتے ہیں نا چاروں طرف، یہ پہاڑ جگہ جگہ بڑی بڑی پہاڑیاں، بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو جب رکھا، اور فرشتوں نے جب دیکھا کہ زمین پہلے اس طریقے سے ہل رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور جب پہاڑوں کی میخیں بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ٹھوک دیا، تو زمین جو تھی ہلنا بند ہو گئی، زمین ہلنا بند ہو گئی۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، اے پروردگار، یہ زمین ہل رہی تھی، کانپ رہی تھی، اے اللہ تو نے ان پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا، میکے ٹھوک دی، تو یہ کانپنا بند ہو گئی، یہ ہلنا بند ہو گئی۔ اے اللہ، کہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز اور بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ وہ کون سی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوہا۔ اگر وہ لوہا ان پہاڑوں پر رکھ دیا جائے، ان پہاڑوں پر مارا جائے، تو یہ پہاڑ ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائیں گے۔ لوہا ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، اور پھر عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، اے پروردگار، کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی اور چیز طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اے میرے پیارے فرشتوں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے۔ اگر اس لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، اے پروردگار، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں، ہاں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز پانی ہے۔ اگر جلتی ہوئی آگ پر پانی کو ڈال دیا جائے تو آگ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، عرض کرنے لگے، مالک و مولا، اے پروردگار، کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے۔ پانی بھرا ہوا ہے، اگر ہوا چلا دی جائے، ہوا چل جائے، تو وہ ہوا پانی کو سکھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، عرض کرنے لگے، مالک و مولا، کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ابن آدم۔ اے فرشتوں، اگر میرا کوئی بندہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ آگ، ہوا، پانی، لوہا، ان سب سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ فرشتے حیرت میں پڑ گئے، اور اسی مشکات شریف کی دوسری حدیث پاک ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ آگ کو بھجا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو کیا ہے، بھجا دیتا ہے۔ جس طریقے سے پانی آگ کو بھجا دیتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ صدقہ بھی جہنم کی آگ کو بھجا دیتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت اس کے اندر ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی حضرت صدقے کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہمیں صدقہ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کا کرنا پڑے گا؟ جی نہیں۔ اب آئیے گا، آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو خود ہی غریب ہیں، ہمارے پاس تو خود ہی نہیں ہے، ایک وقت 2 وقت کا کھانا بس ہم کھا رہے ہیں، جو بھی مل رہا اللہ کا شکر ہے، تو ہم صدقہ کہاں سے کریں؟ تو آئیے گا، حضرت علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہی حضرت علی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہی علی، ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں حضرت علی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، اے مولائے کائنات، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، اور میں بہت زیادہ مشکلوں میں چل رہا ہوں، اور میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اس کے حالات سنے تو سننے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، جاؤ اور جا کر کے صدقہ کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مولا کائنات، میں تو خود ہی بہت زیادہ غریب ہوں، میں صدقہ کیا کروں گا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، میں تو خود ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، ذرا یہ تو بتاؤ، 1 وقت یا 2 وقت کا کھانا کھاتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں کھانا تو میں کھاتا ہوں، 1 2 ٹائم کھانا تو آرام سے کھاتا ہوں، اتنا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہاں کر دیتا ہے، لیکن باقی میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ کھانا تو میں روز کھاتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا تو روز ہے۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، نوجوان، جو تم کھانا کھاتے ہو نا، اسی کے دانے آپ 2 پیر والوں کو اور 4 پیر والوں کو ڈال دیا کرو۔ 2 پیر والے مطلب یہ ہے جیسے پرندے وغیرہ ہیں، انہیں دانے ڈال دیا کرو۔ 4 پائے چوپائے جیسے بھینس ہے، بکری ہے، بلی ہے، جو بھی 4 چوپائے والے ہیں، 4 پائے والے ہیں، انہیں آپ ڈال دیا کرو۔ جو تم کھاؤ اسی میں سے کچھ انہیں بھی 1 2 دانے ڈال دیا کرو، صدقہ کر دیا کرو۔ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غریبی کو دور کر دے گا، اور جو تمہارے اوپر مشکلیں پریشانیاں آ رہی ہیں نا، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو وہ شخص جو ہے کہنے لگا، اے مولا کائنات، آج کے بعد میں یہی عمل کروں گا۔ وہ گھر گیا، اور جانے کے بعد جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا، جو بھی وہ کھاتا اس میں سے کچھ دانے وغیرہ پرندوں کو کھلا دیتا، کچھ دانے وغیرہ چوپایوں کو ڈال دیتا، اور اسی میں سے کچھ خود کھا لیا کرتا۔ اس طریقے سے جب اس نے اپنی عادت بنائی اور روزانہ صدقہ کرنے کی عادت بنا لینا، تو ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امیر کر دیا، اس کی مشکلیں، اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، صدقہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں صدقہ کرنے سے ٹل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا ملا کرتی ہے، اور اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال میں زیادتی ہوتی ہے، اور فرشتے اس کے مال میں برکت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور صدقہ کرنا یہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور بری موت سے یہ صدقہ حفاظت فرماتا ہے، اور عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے یہ صدقہ بچاتا ہے، اور قیامت کے دن آگ برساتی ہوئی گرمی سے بھی یہی صدقہ آپ کو بچائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ صدقہ ضرور کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 2000 کا صدقہ کریں، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، جو بھی میسر ہو، جو بھی میں نے آپ کو بتایا اسی پر آپ عمل کریے گا۔ 2 پائے والوں کو یا 4 پائے والوں کو آپ صدقہ کرتے رہیے گا، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، پھر دیکھیے گا
کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوگی، اور رزق چاروں طرف سے ایسا آئے گا جیسے کہ بارش ہو رہی ہو۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس بات کو سننے کے بعد، حدیثیں سننے کے بعد، جو بھی ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس پر عمل کریں گے، وہ نیچے کمنٹ ضرور کریں، اپنا نام لکھیں اور نیچے کمنٹ میں لکھیں حضرت آج کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی چھت پہ یا آنگن میں کہیں بھی پرندوں کو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالا کریں گے اور گھر میں صدقہ کیا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ نے اگر صدقہ کیا نا تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور چاروں طرف سے دولت کی بارش ہوگی۔